السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید قال اللہ عز وجل فی محکم تنزیلہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں دیتا ہے گواہی یہ عالم کا جریدہ مخفی ہے تیری اطاعت میں دو جہاں کی بھلائی مضمر ہے تیری اطاعت میں دو جہاں کی بھلائی یہی میرا ایمان ہے یہی میرا عقیدہ میرے عزیز و محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں جو رشد و ہدایت حاصل کرنے کے لیے اپنا نبی پیغمبر رسول عطا فرمائے ہیں، جن کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس دنیا کے اندر کوئی بھی شخص جو سلیم العقل ہے، صاف دل رکھنے والا، انصاف والی نظر اور انصاف والا دل رکھنے والا، جب وہ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھتا ہے تو اس کا دل یہ بول اٹھتا ہے کہ واقعتاً یہ ہستی کوئی غم خوار انسانیت ہستی تھی۔ اس ہستی کے دل میں اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری انسانیت کا درد، احساس، فکر اور جتن اس حد تک سمو دیا تھا، اور پھر اس سے بڑھ کر نبی مکرم، بھائی جان یہ ذرا ایک کو کم کرنا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آواز ریپیٹ ہو رہی نہیں ختم کرنی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو میرا اور آپ کا درد اور احساس تھا وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، پوری انسانیت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کس چیز کا درد تھا، کس چیز کا احساس تھا۔ اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ میرا پیغمبر آپ لوگوں کے ایمان اور اسلام نہ لانے پر اتنے قلق اور رنج اور غم کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، میں آپ کا رب آپ کے دل کی کیفیت پر یہ تجزیہ کر رہا ہوں کہ کہیں آپ اپنے آپ کو اس دکھ اور غم اور پریشانی میں ختم نہ کر لینا۔ ہر وقت کا آپ کا روگ، ہر وقت کی سوچ، ہر وقت کا جتن یہی تھا کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، اسلام کیوں نہیں قبول کرتے، لوگ جہنم کے راستے سے ہٹ کر جنت کے راستے پر گامزن کیوں نہیں ہو جاتے، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بالن کیوں بنا رہے ہیں، مجھے اپنا نبی اور رسول مان کر اللہ کا بندہ کیوں نہیں بن جاتے۔ دن پر رات یہی دکھ اور یہی غم میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر ہی اندر کھایا جا رہا تھا۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ جب کفار مکہ کی طرف سے
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو شدید ستایا گیا۔ ایک دن صحابہ کرام دل برداشتہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، آپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ادعو علی المشرکین، اللہ کے رسول یہ جو مشرکین نے ہمیں ناک میں دم کر رکھا ہے، ہمارا جینا مشکل کر رکھا ہے، اسلام کے راستے میں روڑے اٹکانے والے، اسلام کا پھریرے لہرانے سے ہمیں روکنے والے، آپ کے دو لفظوں کی مار ہے۔ آپ ہاتھ اٹھا کر، جھولی پھیلا کر، آنسو بہا کر اللہ کے دربار میں دعا کر دیں، بد دعا کریں، اللہ ان کا بیڑا غرق کر دے، ہمارا راستہ صاف ہو جائے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ستایا جا رہا تھا؟ صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار اور مشرکین کے سب سے بڑے ہدف تھے، سب سے بڑا ٹارگٹ تھے، کیونکہ اس تحریک کو، اسلام کو، اس دعوت کا آغاز کرنے والے اور بیج بونے والے پیارے پیغمبر ہی تو تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام کو ستایا جائے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے تسی موجہ مارو، آرام کرو، تو نسی کچھ نہیں کہندے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً صحابہ کرام سے زیادہ مصیبتوں کا ہدف اور نشانہ بنایا جا رہا تھا، مگر میں قربان جاؤں، اتنا بڑا حوصلہ، اتنا بڑا گردہ، اتنا بڑا دل اور اتنی بڑی عزم اور ہمت میں کہاں سے اس کی مثال لاؤں گا؟ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا، مجھے اس کائنات کے اندر بد دعائیں دینے والا نہیں، مجھے تو رحمت کی بارش برسانے والا بنا کر بھیجا گیا۔ یہ غیر تھے، یہ بیگانے تھے، یہ دشمن تھے، مگر میرے نبی کے دل میں انسانیت کا درد تھا، احساس تھا، فکر تھی۔ اگر میں نے بد دعا کر دی، ان کا بی مار کے رکھ دیا جائے گا، ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دی جائے گی، ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، ہو سکتا ہے اللہ ان کے اندر سے کچھ لوگ کھڑے کر دے گا۔ یہ صرف درد تھا اور احساس تھا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا میں بد دعا نہیں کروں گا۔ دیکھ لیں میرے پیغمبر کی زندگی مبارک، 2-4 موقعوں کے علاوہ آپ کو کہیں بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کے لیے جھولی اٹھاتے، ہاتھ اٹھاتے نظر نہیں آئیں گے۔ آج یہی چوڑے چمیار، یہ کتے بلے کی نسل، یہ یہودی، یہ عیسائی میرے اس پیغمبر کی ذات پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں، اس چاند پر تھوکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس میرے پیغمبر نے ان کی نسلوں کو بچانے کے لیے بد دعائیں نہیں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، سنن ترمذی اور مسند احمد کی حدیث ہے، یہ حدیث سنتے جائیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو دعوت دی، قریش مکہ نے آگے سے ایک مطالبہ رکھ دیا، ادعو ربک ان یجعل لنا الصفا ذهبا فان اصبح الصفا ذهبا اتبعناک۔ فرمایا اللہ کے رسول آپ جس رب کی طرف ہمیں دعوت دیتے ہیں، پہلے ہمارا مطالبہ ہے اس رب سے دعا کرو، وہ رب ہماری آنکھوں کے سامنے یہ جو صفا پہاڑی ہے پتھر کی، اس کو ہماری آنکھوں کے سامنے سونے میں بدل دے، سونے کے بنا دے۔ ہمیں چاہیے نہیں، بس ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اگر یہ پہاڑی پتھروں کی سونے میں بدل جائے گی، ہم آپ کے ہاتھ میں دینے کے لیے، آپ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کی پیروی کر لیں گے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ایمان اور اسلام لانے پر بے حد زیادہ حریص اور متمنی اور شوق رکھنے والے اور لالچ رکھنے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آ گئے، جبریل کہتے ہیں ان ربک یقرئ علیک السلام، اللہ کے رسول آپ کا رب آپ کو سلام پیش فرما رہے ہیں، اور ساتھ یہ کہتے ہیں ان شئت اصبح لهم الصفا ذهبا، اگر آپ چاہتے ہیں تو ان کے لیے میں اس پہاڑی کو سونے میں بدل دیتا ہوں، مگر یاد رکھنا فمن کفر بعدہ اعذب ما عذبت احدا من العالمین۔ پھر اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی، اپنی مرضی کی اور اپنی مرضی کا معجزہ پورا ہونے کے باوجود بھی جس نے تیری رسالت کا انکار کر دیا، میری توحید کو نہ مانا، اتنا عذاب دوں گا
آج تک دنیا کی تاریخ نے میں نے اتنا سخت عذاب کسی قوم پر نازل نہیں کیا۔ آپ یہ لے لیں، یا اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ان کے لیے، آپ کی قوم کے لیے جو آپ کے انکاری میرے انکاری ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ان کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہوں، حکم کر۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ اگر یہ مجھے نہیں مانتے مجھے منظور ہے، اگر مجھے اپنا نبی اور رسول نہیں مانتے مجھے قبول ہے، مگر میں محمد کو یہ گوارا نہیں کہ میری آنکھوں کے سامنے سارے کے سارا قریش ختم کر دیے جائیں۔ اللہ تو ان کے لیے توبہ اور رحمت کے دروازہ کھول دے۔ اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا نے صحیح مسلم کے حدیث ہے، ایک دن پوچھ لیا، حل اتا علیک یوم اشد من یوم احد، اللہ کے رسول آپ کی زندگی میں، میری دانست میں، میری معلومات میں احد کا دن بڑا سخت دن تھا، جس دن آپ کو چاروں طرف سے دکھوں نے گھیر رکھا تھا، تکلیفوں نے گھیر رکھا تھا، 70 صحابہ آپ کے شہید ہو گئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، خود کی کڑیاں آپ کے چہرے مبارک اندر دھنس گئیں، آپ کی شہادت کی افواہیں پھیل گئیں، صحابہ کرام کے قدم ڈگمگا گئے، چاروں طرف سے آپ کو دکھوں نے، تکلیفوں نے، پریشانیوں نے گھیر رکھا تھا، مگر میں پھر بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کی نبوت والی زندگی میں اس احد کے دن سے زیادہ سخت دن جو آپ کو کرچی کرچی کر دینے والا، آپ کے دل اور جذبات کو ٹھیس پہنچانے والا، آپ کو اندر سے ہلا کر رکھ دینے والا بھی کوئی دن آیا؟ یہ میرا تجزیہ نہیں، یہ میرے مولوی کے نہیں ہے، یہ کسی جناب تجزیہ نگار کر کسی اینکر کا نہیں ہے، یہ آپ بیتی ہے، آپ بیتی۔ میرے پیغمبر خود بتا رہے ہیں، لقد لقیت من قومک اشد من یوم احد یوم العقبہ اذ عرضت نفسی علی ابن عبد یالیل وابن عبد قلال فلم یجبنی الی ما اردت منہم فلم استفق الا بقرن الثعالب فاذا انا بصحابۃ قد اذلتنی فنظرت فیہا فاذا فیہا جبریل فنادانی ان اللہ قد سمع قومک لک وما ردوا علیک وقد بعث بی ملک الجبال لتأمرہ بما شئت۔ حضرت جبریل آ گئے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اے عائشہ میرے زندگی کے بارے میں کیا پوچھتی ہو؟ احد کا دن تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا، احد کے دن سے بھی زیادہ جو میرے دل کو پاش پاش کرنے والا دن تھا وہ طائف کا دن تھا، جب میں مکہ کے وادی سے، مکہ کے مظالم سے بے بس ہو کر میں طائف کی وادی میں گیا اپنے حامی اور مددگار ڈھونڈنے کے لیے، اپنے حامی اور مددگار ڈھونڈنے کے لیے، اپنے حامی اور مددگار ڈھونڈنے کے لیے۔ آج تو وہ پوری دنیا کی مدد کر رہے ہیں نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اپنے مددگار ڈھونڈنے کے لیے گیا کہ شاید کوئی میرے شانہ بشانہ کھڑے ہونے والا مل جائے، کوئی میرے بول میں اپنے بول ملانے والا، کوئی میرے جملے میں اپنے جملے ملانے والا، کوئی میرا ساتھ دینے والا ہو جائے، لیکن ان ظالموں نے آگے سے کوئی رسپانس نہ دیا، کوئی آگے سے توجہ نہ دی، الٹا اوباشوں کو پیچھے لگا دیا۔ یہ ساری حدیث جو پہلے پڑھ چکے اسی کے ترجمہ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، میں بڑا افسردہ ہو کر، غم زدہ ہو کر اور پاش پاش دل لے کر واپس آ رہا تھا۔ میں ایک جگہ پر پہنچا، کرنو سالب جگہ پر، اچانک میں نے نظر اٹھا کر دیکھی، مجھ پر بادل نے سایہ کر رکھا ہے، اس سائے میں جبریل نظر آ رہے ہیں، اور جبریل نے مجھے آواز لگائی، اللہ کے رسول آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ یہ جو برا رویہ کیا، آپ کے ساتھ جو ظلم کیا، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ اپنے ریکارڈ میں قائم کر لیا ہے، سب کچھ دیکھ لیا، سن لیا ہے، اور میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ۔ آپ حکم تو کریں، اپنے ہونٹوں کو جنبش تو دیں، اپنی زبان کو حرکت میں تو لائیں، پھر دیکھیں ان کے ساتھ کیا بنتا ہے۔ پھر وہ فرشتہ خود بولتا ہے، ان شئت طبقت علیہم الاخشبین، حضور اگر آپ کا حکم اور آرڈر ہو تو میں ان طائف والوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان رکھ کر چکی کے پاٹ بنا کر ان کو پیس کر ان کا آٹا سرما بنا دوں۔ ایک طرف میرے پیغمبر یہ فرما رہے ہیں، میری زندگی کا سب سے زیادہ کربناک، المناک اور دکھ دینے والا یہ دن ہے، مگر میں قربان جاؤں، میرے پیغمبر نے بھی پوری زندگی میں سب سے زیادہ بڑے حوصلے کا مظاہرہ کیا تو اس موقع پر کیا۔ فرشتہ آفر کر رہا ہے،
پاس موجود ہے، انتظار میں ہیں، مگر میرے پیغمبر کی زبان سے انسانیت کا درد، یہ غمخوار انسانیت ہے، کیا نکلا؟ بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلاب من یعبد اللہ لا یشرک بہ شیئا، میں محمد کے دل سے یہ امید ہے، رجا مجھے امید ہے کہ اللہ یہ ظالم صحیح، یہ باغی صحیح، اللہ ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو ایک رب کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکانے والے ہوں گے، مجھے اپنا نبی اور رسول ماننے والے ہوں گے۔ یہ میں محمد کا دل یہ کہتا ہے، امید کی بنیاد پر قربان جاؤں، امید کی بنیاد پر میرے پیغمبر نے ظلم کی اتنی بڑی داستان بھلا دی۔ دنیا جہان کا مقدس ترین خون بہا دیا گیا، مگر میرے پیغمبر نے فرمایا مجھے یہ امید ہے اللہ ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا۔ ہاں پھر وہ لاجپال ہے نا، آسمانوں والا، عرش والا، اس نے کیسے لاج رکھی میرے پیغمبر کی امید کی۔ آؤ سن، آپ کو بتاتا چلوں، آپ کے بر صغیر پاک و ہند کے اندر اسلام کی سب سے پہلے دعوت لے کر آنے والے جو 2 صحابی تھے، ثقفی تھے، اسی طائف کی وادی سے تعلق رکھتے تھے جو تمہارے علاقے میں، تمہارے خطے میں اسلام کی دعوت لے کر آئے تھے۔ اور پھر ایک وہ وقت بھی آیا، ایک نوجوان ظالموں کے ہاتھ توڑنے کے لیے، جہاد کا جھنڈا اور پھریرا لہرانے کے لیے تمہارے سندھ کو کراس کرتا ہوا تمہارے ملتان تک پہنچا، دیبلوں کو لتاڑتے ہوئے، راجہ دہروں کو لتاڑتے اور رونتے ہوئے محمد بن قاسم جو آیا تھا، وہ بھی تو اسی طائف کی وادی سے تعلق رکھتا تھا نا۔ ایک وقت تھا کہ طائف کے لوگ ظالم تھے، مگر آج وہ وقت ہے، اللہ نے میرے پیغمبر کے دل سے نکلنے والی امید کی ایسی لاج رکھی کہ آج محمد بن قاسم مظلوم انسانیت کا سہارا بن کر تمہارے ملتان تک پہنچا۔ یہ ہے لجپال۔ اور میری معلومات کے مطابق آج ایک ایسی ہستی موجود ہے جس کے عرب والے، عجم والے، پوری دنیا کے مسلمان جس کی آواز میں قرآن سنتے ہیں تو جھوم جاتے ہیں، اپنا امام مانتے ہیں، اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو اپنے لیے شرف اور سعادت سمجھتے ہیں۔ شیخ عبد الرحمن سدیس، ان کا تعلق بھی طائف کے ساتھ ہے۔ ایک وقت تھا میرے پیغمبر کو طائف کے لوگ ظلم کرنے والے، پتھر مارنے والے، آج اللہ نے ان لوگوں کو پوری امت کا امام بنا دیا، مصلی پر کھڑا کر دیا، حرم میں کھڑا کر دیا۔ تو یاد رکھو، اس سے بڑا آپ کو غمخوار انسانیت دنیا کے اندر نہیں ملے گا۔ آؤ ذرا 2-4 باتیں سن لو۔ میرے پیغمبر کے دل میں میرے اور آپ کے بارے میں کتنا درد اور احساس ہے، میری ان باتوں سے جو میں بیان کر چکا ہوں اندازہ لگانا کو مشکل نہیں ہے، مگر پھر بھی میں آپ کے اطمینان کے لیے چند باتیں پیش کرتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھائی، چوتھے دن صحابہ کرام اللہ کے رسول کے انتظار کرتے رہے، کھانستے رہے، کھنگورے مارتے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے۔ جب فجر کے وقت آئے فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُ مَكَانَكُمْ وَقَدْ خَشِيتُ أَن تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ فرمایا مجھے پتا تھا تم یہاں پر بیٹھے ہو میرے انتظار میں، اور میں اس لیے نہیں آیا کہ تمہارا شوق اور ذوق دیکھ کر کہیں یہ نماز تم پر، تراویح کی نماز فرض نہ ہو جائے۔ اب اختیاری ہے، جو چاہے پڑھ لے اجر لے گا، جو نہیں پڑھے گا اجر سے محروم ہوگا، گناہگار تو نہیں ہوگا۔ میرے پیغمبر نے یہاں پر کس چیز کو ملحوظ خاطر رکھا، کس چیز کو سامنے رکھا؟ میرے اور آپ کے احساس کو، میری اور آپ کی تھکن تھکاوٹ کو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، لولا ان اشق علی امتی لامرتم بالسواک مع کل وضوء وفی روایت مع کل صلاۃ، فرمایا اگر میں اپنی امت کے لیے مشکل نہ سمجھتا تو اپنے ہر امتی کو یہ حکم دے دیتا کہ ہر نماز کے ساتھ اور ہر وضو کے ساتھ مسواک کر۔ اب حکم نہیں دیا، ترغیب دے دی، شوق دلا دیا، اجر بیان کر دیا کہ جو مسواک کے ساتھ نماز پڑھے گا اس کو باقی نماز کی نسبت زیادہ اجر ملے گا، مگر حکم نہیں دیا۔ عذر کیا پیش کیا، علت کیا پیش کی، سبب کیا پیش کی، وجہ کیا سامنے رکھی؟ یہی نہ کہ میری امت کے لیے مشکل ہے، اپنے آپ کو سامنے نہیں رکھا
کہ میں کیسے مسواک کا اہتمام کروں گا، علت یہ پیش کی میری امت کے لیے مشکل ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرت من یؤخر العشاء الی ثلث اللیل ونصف، اگر میں اپنی امت کے لیے مشکل نہ سمجھتا اپنے امتیوں کو حکم دے دیتا عشاء کی نماز آدھی رات تک لیٹ کر کے پڑھو، مگر اب حکم نہیں دیا، ترغیب دے دی، اجر بتا دیا، جتنا عشاء کی نماز کو لیٹ کر کے پڑھو گے آخری اس کا وقت آدھی رات ہے، آدھی رات تک جو لے کر جائیں گے ان کو اجر زیادہ ملے گا، مگر حکم نہیں دیا۔ کیوں؟ سب جانتے ہیں، سمجھدار بیٹھے ہیں ماشاءاللہ آپ، جس جگہ پر رب رسول کا حکم آ جائے وہ چیز فرض اور واجب ہوتی ہے، اس کو چھوڑنے کے اندر پھر امتی کے پاس گنجائش نہیں ہوتی۔ آئیے ذرا سنتے جائیے اور اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب معراج پر گئے میرے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں دیں۔ اللہ اکبر، موسیٰ علیہ السلام کے یاد کروانے پر کہ آپ کی امت ان امتک لا تطیق بذالک، آپ کی امت یہ نماز 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی۔ ہاں فرمایا میری امت، پھر اللہ کے در پر گئے 5 نمازیں کم کروائیں، 45 ہو گئیں، پھر 40، پھر 35، پھر 30، پھر 25، پھر 20، پھر 15، پھر 10، آخر کار 5 رہ گئیں۔ 9 مرتبہ میرے پیغمبر اللہ کے در پہ گئے، دستک دی، اللہ کی قسم ہے ایک دفعہ بھی جا کر میرے پیغمبر نے عذر نہیں پیش کیا کہ اللہ یہ 50 نمازیں میں محمد نہیں پڑھ سکتا، میں 45 نہیں پڑھ سکتا، میں 40 نہیں پڑھ سکتا۔ ہر بار جا کر ہمیں پیش کیا ان امتی لا تطیق بذالک، اللہ میری امت بڑی کمزور ہے، وہ 50، 45، 40، 35، 30، 25، 20، 15، 10 نہیں پڑھ سکتے۔ 5 نمازیں ملیں۔ جب ایک مقام سے نیچے آئے میرے رب نے میرے پیغمبر کے دل میں جب امت کا درد دیکھا، امت کا احساس دیکھا، امت کے لیے تڑپ دیکھی، امت پر شفقت دیکھی، امت کا احساس دیکھا، میرے رب نے اعلان کر دیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا جا میرے پیغمبر ہن 55، فرمایا اپنی امت کو کہہ دو وہ پڑھ 5 لے، میں اجر 50 کے دے دوں گا۔ سبحان اللہ۔ پڑھ 5 لے، میں 50 سے سمجھوں گا۔ ہاں اسی طرح صحیح مسلم کے حدیث حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ بِدَعْوَتِهِ وَإِنِ اخْتِبَاطُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِلَى مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا انشاءاللہ۔ فرمایا اس دنیا کے اندر آنے والے ہر نبی اور ہر رسول کو اللہ نے ایک ایک دعا کرنے کا موقع دیا۔ یاد رکھیے گا اللہ ویسے تو نبی کی دعا پوری انسانیت میں سب سے زیادہ قبول کرتے ہیں، مگر وہ مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، وہ مشکل کشا حاجت روا ہے، وہ کرنی بھرنی والا ہے، وہ چاہے تو نبی کی دعا بھی قبول نہ کرے۔ اس سے کوئی پوچھ سکتا؟ قرآن اور حدیث کے اندر بے شمار دلائل ہیں، 1-2 دلائل آئیں گے بھی صحیح میری بات میں، میری گفتگو میں۔ نبی کی دعا بھی بھلے وہ قبول نہ کرے، مگر عام انسانوں کی نسبت نبی کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ مگر اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہر نبی کو اللہ نے ایک ایک موقع دیا تھا، اس کے پیچھے ضمانت تھی، اس کے پیچھے شورٹی تھی، گارنٹی تھی کہ جو بھی مانگو گے میں تمہیں دوں گا، اس کے اندر رد ہونے کے، دعا قبول نہ ہونے کے کوئی چانس اور شبہ نہیں ہوگا۔ فرمایا ہر نبی نے اس دعا والے موقع کو اس دنیا کے اندر استعمال کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی مانگ لی، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی مانگ لی، ابراہیم علیہ السلام نے بھی، الغرض سارے نبیوں نے اس دعا والے موقع کو، اس تحفے کو استعمال کر لیا۔ زندگی گزر گئی، میرے نبی نے اپنی ساری نبوت والی زندگی میں ایک دفعہ بھی دعائیں بڑی مانگی، مگر اس دعا کا کبھی حوالہ دے کر میرے پیغمبر نے دعا نہیں مانگی۔ اللہ وہی دعائی جی تمہیں دتی سی نہیں، اس دعا کو ویسے سیف ہی رکھا۔ سوال اٹھتا ہے اللہ کے رسول آپ کے سینے میں بھی دل دھڑکتا تھا، آپ کے بھی سپنے ہوں گے، آپ کی خواہشات بھی تھیں، آپ بھی کچھ مانگ لیتے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے۔ فرمایا نہیں، ان اختبات دعوتی شفاعت لامتی، میں وہ دعا سنبھال کر اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں کل قیامت کے دن اپنی امت کو بخشوانے کے لیے۔ میرا سیاںہ نبی اپنی امت کتنی فکر، اپنی امت کتنا احساس،
अपनी उम्मत के लिए इतनी तड़प। हाँ, याद रखना ओए उम्मती के, उम्मत मोहम्मद के लोगों, किसी भूल में भी ना रहना, गलतफहमी में ना रहना। अल्लाह के रसूल ने वंड कर दी, तकसीम कर दी, गल मुका छड़ी। फरमाया फाहिया नाइलतुन, मेरी वो शफात और सिफारिश मेरे हर उस उम्मती को मिलेगी जो इस हालत में फौत होगा, जिसका अकीदा तौहीद होगा, अमल सुन्नत के मुताबिक होगा। याद रखो सही मुस्लिम की दूसरी हदीस, मन बत्वा भी अमलु लम युसरी भी नसबु, जिसके अमल ने, जिसके अकीदे ने उसको जन्नत से पीछे कर दिया, उसका हस्ब नसब, उसकी निस्बतें, उसकी चुदराहटें, उसकी शहनशाहियां कुछ नहीं कर सकती। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरी सिफारिश उसको मिलेगी जो अकीदा तौहीद पर मरेगा। ये कुरान का भी अटल फैसला, हदीस का भी अटल फैसला कि जिसके अकीदे में शिरक होगा, जिसके अमल में बिदत होगी, वो शाहज़ादा हो, नवाबज़ादा हो, सैयदज़ादा हो, पीरज़ादा हो, नबीज़ादा हो, नबी का चिच्चा क्यों ना हो, नबी का बेटा क्यों ना हो, नबी का बाप इब्राहीम का बाप आज़र क्यों ना हो, मेरे पैगंबर का चच्चा अबू तालिब क्यों ना हो, नूह नबी का बेटा क्यों ना हो, नूह और लूत अलैहिस्सलाम नबियों की बीवी क्यों ना हो, जिसका अकीदा ठीक नहीं, अल्लाह ने ओ ठुड्डा मारना, चल तू शाह बनया फिरदसी, तू सैयद बनया फिरदसी, तू दुनिया चाहेगा, मेरे हां तेरी कोई कदर कीमत नहीं। तू दुनिया च मेरे नबी दा नहीं बनया, मैं तेरा क्यों बना? तेरा अकीदा मेरे नबी के मुताबिक नहीं था, तेरा अमल मेरे नबी के मुताबिक नहीं था। तू नारे तो लगाता था, मैं आशिक रसूल, मैं गुलाम मुस्तफ़ा, मैं सदके जावा वारी जावा, या रसूल अल्लाह, मैं अहले हदीस, मैं मुसलमान सुन्नी, मैं देवबंदी, मगर तूने अपना कीदा ना टटोला, अपना अमल ना देखा, अपना किरदार ना देखा, अपनी शक्ल ना देखी, अपनी जिंदगी के मामलात ना देखे। जगह जगह पर तेरे घर में कुफर नाच रहा था, हिंदू नाच रहा था, बड़ा फिरता है, बड़ा कलमा लिए फिरता है। अल्लाह के रसूल ने वाज़ेह फरमा दिया फयनाइलतुन इला मम्मात मिन उम्मती ला युशरिकु बिल्लाहि शैया, जो मेरे नबी के अकीदे के मुताबिक अकीदा नहीं रखेगा उसको मेरे नबी की सिफारिश नहीं मिल सकती। अपनी बात को मैं समेटता जा रहा हूं, परेशान ना हूं। देखिए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सही मुस्लिम की हदीस है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस कहते हैं मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हूं, रात का वक्त है, उम्मत सोई है, नींद के नशे में मदहोश है, मगर उम्मत का रहबर, उम्मत का रहनुमा, उम्मत का गमखार, उम्मत का हमदर्द, उम्मत का मोहसिन आधी रात के वक्त मुसल्ला बिछाकर माही बे आब की तरह तड़प रहा है, उस मछली की तरह तड़प रहा है जिसको पानी से निकाल दिया जाए। और मेरे पैगंबर मुसल्ले पर खड़े हैं, कुरान मजीद में से इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दुआया अल्फाज पढ़े, रब्बे इन्नहुन्ना अज़लल्ना कसीरन मिनन नास फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी वमन असानी फइन्नका गफूरुर रहीम। और फिर ईसा अलैहिस्सलाम के जो अपनी उम्मत के लिए दुआया कलिमात हैं, अल्लाह के रसूल ने कुरान मजीद में से वो तिलावत फरमाए। याद रखिए दोनों नबियों की दुआएं कुरान में मौजूद हैं, मगर लफ्ज़ उम्मत आपको इनमें नजर नहीं आएगा। इशारा था, लफ्ज़ उम्मत नजर नहीं आएगा। जब मेरे पैगंबर ने दोनों नबियों की दुआएं पढ़ी, फराफा यदैये, मेरे नबी ने अपने हाथ उठा दिए, वबका, हदीस के अल्फाज हैं, सहाबी कह रहे हैं वबका, मेरे पैगंबर फूट फूट कर रोने लग पड़े और कहते हैं अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत, अल्लाह मेरी उम्मत। अल्लाह ने जिब्रील को कहा कहानी नहीं सुना रहा, दास्तान नहीं सुना रहा, मैं कच्ची बातें सुनाने का आदी नहीं हूं, तालिब इल्म जरूर हूं, मगर हर बात अल्लाह के फजल करम से मतन के साथ और हवाले के साथ पेश कर रहा हूं। अल्लाह के रसूल सहाबी कहते हैं वबका, अल्लाह के रसूल रो पड़े और कहते हैं अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत, अल्लाह मेरी उम्मत। अल्लाह ने जिब्रील को कहा या जिब्रील फज़ब इला मुहम्मदिन फसअलहु मा युबकीक, जिब्रील जल्दी जा, जल्दी जा, मेरे पैगंबर से पूछ कर। हालांकि अल्लाह को पता है, अल्लाह तो दिलों के भेद भी जानता है, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शरफ देने के लिए, एजाज देने के लिए हिस्सी तौर पर जिब्रील को भेजा ताकि जा उनकी जुबान से हाल चाल लेकर आ, वो क्या चाहते हैं अपने जुबान से वो अदा करें। जिब्रील आए, मेरे पैगंबर ने ये नहीं कहा आधी रात का वक्त है, रो रहा हूं, मुझे यहां दर्द है, मुझे बेटियों का गम, मुझे बीवियों का गम, मुझे घर का गम, नहीं। क्या कहा जिब्रील, बड़े अदब और एहतराम से मेरे रब के सामने जाकर कहना तेरा लाडला, तेरा सोना पैगंबर आधी रात के वक्त अगर रो रहा है तो सिर्फ अपनी उम्मत को बख्शवाने के लिए रो रहा है। अल्लाह ने जिब्रील को फिर कहा दोबारा जा, मेरे नबी को राजी करके आ,
چپ کروا کے آ۔ میں کہتا ہوں ہمارے گھر میں چھوٹا سا بچہ رو پڑے، والدین پریشان ہو جاتے ہیں، ماں باپ پریشان، بہن بھائی پریشان، دادی دادا پریشان، کیا ہو گیا کیا ہو گیا کیا چاہیے؟ اور پوری کائنات میں سب سے زیادہ میرے رب کا محبوب اور خلیل وہ آنکھوں سے چھم چھم آنسو بہائے تو کیا میرے رب کی رحمت جوش میں نہیں آئے گی؟ میرے رب نے جب پوچھا تو جبریل نے جا کر بتایا تو کہا جبریل جا کر میرے نبی کو کہہ دو اِنَّا سَنُرْزِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوكَ، سونیا کل قیامت دا دن تے آ لین دے، کل قیامت دا دن تے آ لین دے، اسی تینوں راضی کران گے، تیری امت دے بارے تیرا دل نہیں دکھاواں گے۔ پروانے لے کر اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، مجھے حدیث کے اندر میرا پیغمبر اپنی امت کے لیے ایسے روتا ہوا نظر آتا ہے جیسے ہمارے گھر میں ایک معصوم بچہ اپنی خواہش پوری کروانے کے لیے، اپنا مطالبہ پورا کروانے کے لیے روتا ہے۔ اللہ کی قسم ہے میرا پیغمبر اپنی امت کے لیے اسی طرح بلکتے تھے، سسکتے تھے، آہیں بھرتے تھے۔ امت سوئی ہے، امت کا رہبر رہنما اور امت کا غمخوار اور محسن آدھی رات کے وقت بھی مصلی پر کھڑا ہو کر چھم چھم آنسو بہا رہا ہے امت کے لیے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، حضرت انس فرماتے ہیں میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول کل قیامت والے دن میری سفارش تو کر دینا۔ فرمایا انا فاعل، میں کر دوں گا۔ فرمایا اینا اطلبک، اللہ کے رسول آپ کو کہاں ملوں گا؟ فرمایا فطلبنی اول ما تطلبنی عند الحوض، مجھے سب سے پہلے حوض کوثر پر دیکھنا، اگر میں وہاں پر نہ ملا تو مجھے میزان ترازو ترکڑی کنڈے کے پاس دیکھنا جہاں پر میری امت کے نیکیوں اور اعمال کا وزن ہو رہا ہوگا، اگر میں وہاں پر نہ ملا مجھے پل صراط پر دیکھنا۔ فَإِنِّي لَا أُخْطِئُ مِنْ هَٰذِهِ الثَّلَاثِ الْمَوَاطِنِ، میں ان تینوں جگہوں سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ میں پوچھتا ہوں کل قیامت کے دن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اجازت نہیں ہوگی کہ آپ سب سے پہلے جنت میں جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں؟ محشر کا میدان ہے، محشر کا میدان ہے، ہر نبی کی زبان پر، صحیح بخاری مسلم کے حدیث ہے، ہر نبی کی زبان پر رب نفسی کا عالم ہوگا، اللہ آج میری جان بچا لے۔ آدم بھی پریشان، عیسیٰ موسیٰ پریشان، نوح ابراہیم پریشان، یوسف پریشان علیہم السلام، مگر یہ واحد ہستی ہوں گی جو نبی ہیں ہمارے ہوں گے، مگر اس کڑی حالت کے اندر بھی محشر کے میدان میں کبھی وہاں پر کبھی وہاں پر کبھی وہاں پر، کس کے لیے؟ بولنا نا، کیونکہ اسی کڑا امتیاں، وہ تو امتیاں واسطے سن، ساڑھے واسطے تو نہیں سی، امت کے لیے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے، اما جان عائشہ فرماتی ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایسرہما ما لم یکن اسما۔ اے امت محمدیہ کے لوگوں، تمہارے نبی تمہارے پیغمبر کو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے جب بھی دو چیزوں میں سے ایک چیز چننے کا اختیار دیا گیا، تمہارے نبی نے اپنی امت کے لیے ہمیشہ آسان کام چنا۔ ہاں ایک مشکل ہے، آسان گناہ ہے، مشکل نیکی ہے، تو پھر مجبوری کی وجہ سے مشکل نیکی چنتے تھے کیونکہ آسان کام گناہ کا ہوتا تھا، وگرنہ ہمیشہ اپنی امت کے لیے کیا چنا؟ آسان۔ امت کی وجہ سے کہ میری امت کے لیے آسانی ہو جائے، سہل ہو جائے، شفقت ہو جائے، نرمی ہو جائے۔ اور ہاں اسی طرح سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے ہیں، مسجد بنی معاویہ میں آپ داخل ہوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، لمبی 2 رکعتیں نماز ادا کرتے ہیں، 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد لمبی دیر پیارے پیغمبر نے دعا کی اور صرف 3 دعائیں، اتنی لمبی دیر دعائیں کرتے رہے ہاتھ اٹھا کر، مگر صرف 3 دعائیں، وہی بار بار کس کے لیے تھیں وہ 3 دعائیں؟ امت کے لیے۔ اللہم لا، وہ بات بھی آ گئی کہ اللہ چاہے تو نبی کی دعا بھی قبول نہ کرے، سن لو، اللہم لا تہلک امتی بالغرق، صحیح مسلم کے حدیث ہے، حوالہ یاد رکھنا، اللہ میری امت کو مجموعی طور پر جس طرح پہلی امتوں پر پانی کا عذاب آیا، ساری کی ساری امت کو پانی کے اندر غرق کر کے آپ نے مار دیا، اللہ میری امت کو مجموعی طور پر پانی کے اندر غرق کرنے والے عذاب کے ساتھ ختم نہ کرنا۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ دعا ہم نے آپ کی قبول کر لی۔ پانی کے اندر بندہ امتی فوت ہو سکتا ہے، سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں بھی، سیلاب میں، نہروں میں، مگر پوری کی پوری امت کو یہ کبھی ختم نہیں کیا جائے گا اس عذاب کے ساتھ۔ دوسری دعا کی اللہ کے رسول نے، اللہم لا تہلک امتی بسنۃ عامہ، اللہ میری امت کو، پوری کی پوری امت کو مجموعی طور پر خشک سالی، فقر، غربت، بھوک،
قحط کے ساتھ ختم نہ کرنا، جس طرح پہلی قوموں پر اللہ تو نے یہ عذاب بھیجا بھوک کا، قحط کا، پوری کی پوری قوم تباہ برباد ہو گئی۔ اور وہ قوم ایسے لوگ بھی آئے جو بھوک کی وجہ سے چمڑے بھی کھا گئے، مردار بھی کھا گئے، ہڈیاں بھی کھا گئے، کفار قریش، مشرکین مکہ جیسے لوگ۔ فرمایا اللہ نے اللہ کے رسول نے یہ دعا کی، اللہ نے فرمایا ہم نے یہ بھی دعا آپ کی قبول کر لی۔ تیسری دعا کی، اللہم لا تجعل بینہم بأسہم، اللہ میری امت کے آپس میں اختلافات ختم کر دے۔ اللہ نے فرمایا لا افعل ذالک، یہ نہیں کروں گا۔ یہ تین دعاواں کتنی ہیں؟ دو قبول ہوں گے، تیسری اللہ نے کہ تیری امت دے آپس اختلاف رہن گے، رہنے نے۔ اور آئیے بالکل میں آخر پر جا چکا ہوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کا موقع ہے، صحیح بخاری کے حدیث ہے، قربانی کا موقع ہے، وہاں پر بھی اپنی امت کو نہیں بھولے۔ سال بعد گھر میں گوشت آیا، میرے پیغمبر فاقے کرنے والے، پیٹ پر پتھر باندھنے والے، 2 مہینے میرے پیغمبر کے گھر میں چولہا نہ جلے، پانی اور کھجور پر گزارا کرنے والے، سال کے بعد گوشت آیا، کتنی خوشی ہو سکتی ہے۔ مگر اس خوشی کے موقع پر بھی میرا پیغمبر قیامت تک آنے والا امتی اس چیز میں شامل ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو ان کا امتی سمجھتے ہیں، میرے پیغمبر اس خوشی کے موقع پر بھی اپنی امت کو نہیں بھولے۔ اللہم تقبل ھذا من محمد و آل محمد و من امت محمد، اللہ یہ قربانی محمد کی بھی قبول فرما، محمد کی آل کی بھی قبول فرما، اور محمد کی امتی جہاں جہاں قربانیاں کر رہے ہیں ان کی بھی قربانیاں قبول فرما۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتانی آت من عند ربی، سنت ترمذی کی حدیث ہے، فخیرنی بین الشفاعہ وان یدخل نصف امتی الجنہ فاخترت الشفاعہ، فرمایا میرے پاس ایک فرشتہ آیا، اس نے مجھے اللہ کی طرف سے اختیار دیے دو اپنی امت کے لیے، ایک چن لو، فرمایا یا یہ لے لو آپ کی آدھی امت جنت میں چلی جائے، یا اپنی امت کے حق میں سفارش والا آپشن لے لو۔ سونے بول کی چاہیے تو میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں فاخترت الشفاعہ، میں نے شفاعت والا آپشن لے لے۔ سیانا نبی، میرے پیغمبر سیانے تھے، سیانے، حکیم اور دنا، کیوں؟ شفاعت کے ساتھ آدھی امت سے زیادہ بھی جا سکتی ہے، اس لیے شفاعت والا آپشن لیا۔ اور میرے پیغمبر فرماتے ہیں، مسند احمد کے حدیث ہے، سند اس کی صحیح ہے، فرمایا سألت ربی عز وجل فوعدنی، میں نے اپنے رب سے اپنی امت کے لیے مانگا، میں نے اپنی امت کے لیے اپنے رب سے سوال کیا، جھولی پھیلائی، فوعدنی، میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ کر لیا۔ کیا؟ سنیں، یہی تو میری تقریر کا نچوڑ ہے۔ فرمایا میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ کر لیا، فوعدنی ان يدخل من امتی 70,000 علی صورت القمر لیلۃ البدر، فرمایا جا میرے پیغمبر، میں کل قیامت کے دن آپ کی امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے، 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے چہروں کے ساتھ جنت میں بھیج دوں گا۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں فاستزدت فزادنی، میں نے کہا اللہ تھوڑے نے، ایک ہی گل ہوئی 70,000، تھوڑے نے، فزادنی، اللہ نے اور بڑھا دیے۔ کتنے بڑھائے؟ فرمایا جا پھر پہلے 70,000 نکالنا اپنی امت میں سے، 70,000 کی ہزار کی 70 ٹولیاں کر لینا، اور پھر ہر ٹولی کے بدلے 70,000 ادھر سے لے کر اور چلے جانا، ہر ٹولی کے ساتھ 70,000 اور چلے جانا، ہر 1000 کی ٹولی کے ساتھ 70,000 اور لیتے جانا، اور اوپر سے فرمایا وَثَلَاثُ حَسَيَاتٍ مِّنْ حَسَيَاتِ رَبِّ، اوپر سے اللہ نے یہ تحفہ دیا کہ میں 3 اپنے بک بھر کے تیری امت دے ہور جنت سٹ دیاں گا۔ او اللہ دے بک، ہم مانتے ہیں، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، ہم سارے اہل سنت کے لوگ ہیں، اہل سنت کا یہ بنیادی اور متفق علیہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی صفات کی ہم نہ تعطیل کے قائل ہیں، نہ تمثیل کے قائل ہیں، نہ تکییف کے قائل ہیں، نہ تشبیہ کے قائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ہم انکار نہیں کرتے، مگر ہم کچھ تو بیان کر سکتے ہیں جتنا قرآن نے بیان کیا۔ اللہ کے اتنے بڑے ہاتھ کہ ایک ہاتھ میں کل قیامت 7 آسمان ہوں گے اور دوسرے ہاتھ میں 7 زمینیں ہوں گی، اللہ 3 بک بھر کے ہور ساڑھے جنت سٹے گا۔ سیدنا ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، سنن نبی داؤد ابن ماجہ کی حدیث ہے، حسن سند کی ہے، فرمایا اللہ کے رسول نے ایک دفعہ ساری رات قیام کیا،
ساری رات قیام کے اندر میرے پیغمبر نے ایک ہی آیت پڑھی بار بار، عیسیٰ علیہ السلام والی دعا، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ اللہ اگر تو میرے امتیوں کو عذاب دے گا، بندے تو تیرے ہی ہیں، بندے تو تیرے ہی ہیں، اور اگر تو معاف کر دے گا تو غالب ہے، حکمتوں والا ہے، تجھے نہ کوئی سزا دینے پر پوچھنے والا، نہ معاف کرنے پر پوچھنے والا۔ مطلب اللہ مٹی پا میری امت نو معاف کر دینا۔ حتی اصبح، صبح تک فجر ہو گئی، میرے پیغمبر نے ساری رات اپنی امت کے لیے گزار دی، میری بات ختم ہو گئی۔ اب صرف جائزہ لینا ہے، ہن سانوں کی چاہیے؟ اسی اپنے نبی دے دل دے وچ اپنے بارے اس درد اور احساس اور جتن دا کی بدلہ دینا ہے؟ گل مکاؤ، اج پروگرام میں چاہے نا فکر آخرت، فکر آخرت کرو، آخرت دی فکر لگ جاندہ پتہ کنک سیانے ہو، کرو وفا پیارے پیغمبر کے ساتھ، جن کے اتنے احسان ہیں آپ پر کہ جناب سفر ہوتا، حضر ہوتا، خوشی ہوتی، غم ہوتا، جنگ ہوتی، امن ہوتا، میرے پیغمبر گھر میں ہوتے، باہر ہوتے، دن ہوتا، رات ہوتا، ہر پل، ہر پہر، ہر قدم پر، ہر موڑ پر امت کی فکر، امت کے احساس، امت کا غم، امت کے لیے دعائیں، امت کے لیے رونا۔ اللہ کی قسم ہے میرا پیغمبر اپنی امت کے غم کو اپنا غم سمجھنے والا، اپنی امت کی ہر بیٹی کو فاطمہ سمجھنے والا، اپنے امت کے دکھ کو دیکھ کر پریشان ہونے والا، اپنی امت کو خوش دیکھ کر خوش ہونے والا۔ اللہ کا قرآن بولتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم۔ اس آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ میرا پیغمبر اپنی امت کو اگر دکھی دیکھتا تو دکھ میں مبتلا ہو جاتے، پریشان ہو جاتے۔ امت خوش تو میرا نبی خوش، امت پریشان تو میرا نبی پریشان۔ آؤ آج ہم پر کیا قرض ہے، کیا فرض ہے کہ ہم نبی کے اس اتنے بڑے احسان کو اور فکر اور احساس اور غم خاری کو ہم کیسے بدلا دیں؟ ذرا تیار ہو کے بیٹھے جی، میں سوال کرنے لگا کہ تو میں سوال پٹھا نہ کر لا۔ ساڈا یہ حق بنتا ہے بولنا، تسی میں ٹوکنا ہے، ساڈا یہ حق بنتا ہے کہ جو نبی نے پسند کیتا اسی انہوں نہ پسند کریے، جو نبی نے حرام کیتا ہے اس نو حلال سمجھی جائیے، جو ساڈے واسطے حلال کیتا ہے اس نو حرام سمجھی جائیے، جو نبی نے کہا کرو وہ نہ کریے، جتھے کہا نہ کرو وہ کری جائیے۔ یہی ساڈا فرض ہے نا، تو کرتے یہی رہے ہیں، کرتے یہی رہے ہیں نا۔ آج میرے گھر میں، میری شادی پر، میرے بیاہ پر، میرے خوشی غمی پر کفر، ہندوؤں کی تہذیب، ہندوؤں کی رسومات، صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی زعفرانی رنگ کا لباس پہن کر آ گئے۔ یہ جو ہندو لوگ دیوالی پر پہنتے ہیں مالٹے رنگ کا، یہ لباس پہن کر آ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں۔ صحابی کے بارے میں عقیدہ ذرا ذہن صاف رکھنا، لا علمی کی بنیاد پر۔ کادی بنیاد پہ؟ ساڑھے طرح نہیں سن کہ 50 دفعہ بھی حدیث سنا دو، 10 سال ہو گیا، 50 سال ہو گئے جمعے سن دے ساڑھی بوتل پٹھی دی پٹھی ہی ہے، وہی شکل، داڑھی سے خالی، وہی جناب شادی بیاہ، وہی جناب ہندوؤں کے رسومات، وہی جناب اپنی برادری کے مطالبے، دوست احباب کے نخرے، بیوی کے نخرے، اور میری بیوی اور میری بیٹی کا لچر لباس، میری بیوی اور میری بیٹی اور میری بچی اور میری ماں اور میری بہن آج سج پھب کر، پھول کری بن کر، زرک برک لباس پہن کر، چمکیلے بھڑکیلے دوپٹے لے کر وہ بازاروں میں جائے بھیڑ بکریوں کی طرح۔ یہ مسلمانوں کی عورتیں ہیں یا ہندوؤں کی ہیں یا عیسائیوں کی ہیں؟ میرے پیغمبر کی مجلس میں صحابی آ گئے زعفرانی رنگ کا لباس پہن کر۔ یہ ایسا لباس تھا کہ مسلمانوں کی یا عورتیں پہن سکتی تھیں یا کافر مرد پہنتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اپنے صحابی کے بدن پر ایسا لباس، اللہ کی قسم ہے میرے پیغمبر کا چہرہ متغیر ہو گیا، سرخ ہو گیا غصے سے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں ایک نبی کی زبان اس کی شایان شان نہیں ہے کہ اس سے زیادہ سخت کلمات کہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا امرت کا امو کا یا عبداللہ، عبداللہ تیری ماں نے تینوں حکم دیتا ہے لباس پان دا؟ اے ماں دی منی ہوں، یہ تھوڑی سخت گل ہے نبی دی زبان چو ہے۔ اسی تاج گجے ہیں نا، ہلے ہیں، ماں باپ ماں بھن دی جب تک سانو گال نہ کڈی جائے سانو سننے والے بھی مزہ نہیں آتا، نہ گال کڈنے والے مزہ آتا ہے۔ نبی تو ایسی بات نہیں کر سکتا۔ نبی نے فرمایا امرت کا امو کا یا عبداللہ،
کیا مطلب؟ عبداللہ کلمہ تو میرا پڑھے، امتی میرا بنے، اپنے آپ کو غلام میرا سمجھے، عاشق میرا بنے، صحابی میرا ہو، مسلمان ہو، تیرے بدن پر کافروں کا رنگ، کافروں کی تہذیب، کافروں کا کلچر، کافروں کی پسند، میں نبی کو یہ گوارا نہیں ہے۔ وہ بھی صحابی تھے، ہماری طرح کے کوئی ڈھیٹ مسلمان تھے، آگے سے مجبوریاں، سونے مجبوری ہے کی کریے جناب، میں داڑھی رکھ لی تو لوگ کی کہن گے، میں نے سٹیٹس نہیں ملنا، میں نے نوکری نہیں ملنی، میرے جناب کلیگا نے مار مار کے ٹا چڑھنا ہے، میں نے رشتہ نہیں ملنا، میں نے کسی نے کڑی نہیں دینی ہے، میں نے فلاں میری مجبوری، میری فلاں مجبوری، میں ٹخنوں سے شلوار اوپر کر لوں گا، لوگ تانے ماریں گے، لوگ جائیں بھاڑ میں، لوگ تانے ماریں گے۔ مولوی صاحب یہ تمبی اپنے چھوٹے پر آدھی پا کے آ گئے ہیں، اگے مچھلیاں پھڑیں چل رہے ہیں، اگے جناب چکڑے چل رہے ہیں، اور لوگ بک بک کرتے ہیں تو کرنے دو، تم لوگوں کو نہ دیکھو۔ ہم نے کلمہ جس کا پڑھا ہے، بنتے ہو وفادار تو وفا کر کے دکھاؤ۔ کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ لوح و قلم کیا ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ بھائی اگر بننا ہے تو وفا کر کے دکھا۔ تو صحابی کہتا ہے اغسل ہو یا رسول اللہ کے رسول، اگر آپ کو یہ رنگ اچھا نہیں لگا تو میں اس رنگ کو جا کر دھو دوں۔ سنیں یہ باتیں میری سنیں اور اپنے پلے باندھیں۔ فرمایا اغسل ہما، اللہ کے رسول میں اس رنگ کو دھو دوں؟ فرمایا لا انہا من ثیاب الکفار فلا تلبسا۔ عبداللہ یہ کافروں کا کلچر، کافروں کی تہذیب، وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں حنود۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ آج ہر جگہ تو یہودی نے چڑھ رہے، ساڑیاں شکلاں، ساڑیاں جناب، چہرے، ساڑے لباس، ساڑے گھر دے ماحول، خوشی غمی کا ماحول سب غیروں جیسا، اور لائیاں کیتے تے ودھائیاں کیتے، آنڈے کیتے تے کوڑ کیتے ہیں، نعرے کدے مارے تے جناب تعلق کسے دے نال جوڑے۔ میں کہتا ہوں اس سے بڑی بے وفائی نہیں ہوگی۔ وفا کرو، نبی کے ساتھ وفا کرو۔ اور جس نے تمہاری خاطر اپنے بستر کو چھوڑا، راتوں کو جاگ کر اپنے رب کے دروازے پر دستک دیتے رہے، اس نبی کے ساتھ وفا کرو۔ اگر چاہتے ہو کل قیامت کے دن تمہیں ان کے ہاتھوں سے حوض کوثر ملے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عبداللہ دھونے کی بات تو دور کی بات ہے، بلے ہرکہما، میں محمد تب خوش ہوگا جب اس کو تو جلا کر سوا کر کے راکھ بنا دے۔ میرے پیغمبر نے کلمہ پڑھنے والے کے گھر میں کافروں کی تہذیب اتنی ناپسند کی، تو آؤ آج ہم کلمہ لیے پھرتے ہیں۔ میں کلمہ پڑھنا، کلمہ ہی بڑا ہے، نہ نماز، نہ داڑھی، نہ روزہ، نہ مسجد، نہ جمعہ، نہ قرآن، نہ پردہ، نہ حلال، رشوت بھی کھائے جا رہے ہیں، سود بھی کھائے جا رہے ہیں، اور جناب نعرے بھی لگائے جا رہے ہیں، بہنوں کے حق بھی کھائے جا رہے ہیں۔ او بھائی میں آخری سوال یہ کر کے آپ سے اجازت مانگتا ہوں، میں یہ پوچھتا ہوں، یہ کلمہ کیا صدیق کو کافی نہیں تھا؟ یہ فاروق کو کافی نہیں تھا؟ عثمان کو کافی نہیں تھا؟ علی کو کافی نہیں تھا؟ اب آپ کے دو جواب ہو سکتے ہیں، یا آپ کہیں گے کافی تھا۔ اگر کافی تھا تو پھر انہوں نے کی لوڑ سی جناب انیاں جناب مشقتاں کرن دی، 5 وقت دی نماز بھی، تہجداں بھی، اشراق بھی، جہاد بھی، صدقے خیرات بھی تے داڑیاں بھی تے سب کچھ انہوں نے کرن دی کی لوڑ سی؟ کلمے تے بھروسہ کرنے، کلمہ پڑھنے سی۔ اسی نبی دے عاشق ہاں، اسی نبی دا غلام ہاں، انہیں کو شک سی؟ اگر آپ کہیں کہ ان کو کافی نہیں تھا تو پھر بھی آپ پھنسے ہیں۔ اگر ان کو کافی نہیں تھا تو سانوں کتوں کلمہ کافی ہو گیا؟ اسی بھی عمل کریے۔ تو لہٰذا آج یہی وجہ ہے، آج ہم پر کفر غالب ہے، پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ زوال کا شکار ہے، لتر اور پولے اور جتیاں کھا رہی ہے کافروں سے۔ مسلمان اتنے ہونے کے باوجود ٹیکنالوجی بھی ہے، افراد بھی ہے، ایٹم بم بھی ہے، فوجیں بھی ہیں، سب کچھ ہے، مگر آج سب سے زیادہ سستا خون ہے مسلمان کا ہے، سب سے زیادہ سستی عزت ہے مسلمان کی ہے۔ اس لیے اور تم نے نبی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ اللہ نے آج، اللہ کی قسم ہے، جن کے ساتھ تم وفائیں کر رہے ہو نا، جن کو اپنے ہیرو اور رول ماڈل سمجھتے ہو، آج اللہ نے انہی کے طرف سے تمہیں جوتے مروائے، وگرنہ یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ ہیبت کافر کچھ بھی نہیں، مٹی کے کھلونے ہیں یہ سارے، یہ کفر کے لشکر کچھ بھی نہیں۔ اللہ سے ڈرنے والوں کو باطل سے ڈرانا مشکل ہے۔ جب خوف خدا ہو دل میں، یہ کیسر و کسرا کچھ بھی نہیں۔ دستور بھی ہے، تنظیم بھی ہے،
تہذیب بھی ہے بھی ہے، قرآن میں پنہا سب کچھ ہے، قرآن سے باہر کچھ بھی نہیں۔ اسلام اگر منظور نہیں، قرآن اگر دستور نہیں، افسوس ہے اس آزادی پر، یہ ملک و ملت کچھ بھی نہیں۔ وما علیہ البلاغ۔